بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں علم دین پڑھنے کے لیے قبول فرمایا۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے مجھ ناچیز اور آپ سبھی حضرات کو استقامت کے ساتھ پوری محنت اور مشقت کے ساتھ تکمیل تک پہنچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ یہ جو کتاب ہے ہمارے سامنے عقیدۃ الطحاویہ، اس کا پہلا متن جو ہے شروع سے وہ یہ ہے، یہ آپ خود بھی پڑھیں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں صحیح طور پر طالب علم وہ ہوتا ہے جو شام کوئی کل والا سبق دیکھ کر آئے اور عبارت پڑھنے کی کوشش کرے کہ میں عبارت پڑھتا ہوں، اس کو صحیح کرتا ہوں، تھوڑی سمجھنے کی کوشش، پھر آگے استاذ کا درس سن کر وہ بھی دھیان سے سنے اور آخر میں پھر اور ایک مرتبہ تکرار کرے، اس سے سبق ذہن نشین ہوتا ہے۔ بہرحال عبارت یہ ہے، کتاب دیجیے مجھے، دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الشیخ الامام الفقیہ علم الانام حجة الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی المصری رحمہ اللہ تعالی۔ هذا ذکر بیان اعتقاد اہل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة ابی حنیفة نعمان بن ثابت الکوفی و ابی یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری و ابی عبد اللہ محمد بن الحسن الشیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین وما يعتقدون من اصول الدین ويدينون به لرب العالمین۔ نقول في توحید اللہ تعالی معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ تعالی واحد لا شریک له ولا شیء مثله ولا شیء يعجزه ولا الہ غیره قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء لا یفنی ولا یبید۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی آج والی عبارت، اس کو آپ صحیح سے دیکھیں اور پڑھیں۔ کہتے ہیں قال الشیخ الامام الفقیہ علم الانام حجۃ الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی۔ شیخ کہتے ہیں، آپ لکھتے بھی جائیں، شیخ کہتے ہیں عمر رسیدہ کو، لغوی اعتبار سے شیخ کس کو کہتے ہیں؟ شاباش، لغوی اعتبار سے شیخ کہتے ہیں عمر رسیدہ کو، اور اصطلاح میں محدثین اور صوفیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے شیخ۔ الشیخ عمر رسیدہ لغوی اعتبار سے، لیکن یہاں جو مراد ہے وہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ محدثین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں لکھو تو جلدی۔ الامام، امام کہتے ہیں مقتدا کو، جو قوم کا مقتدا ہو۔ فقیہ کہتے ہیں علم فقہ کا جاننے والا، علم فقہ کا جاننے والا یعنی دین کی فہم رکھنے والا۔ اور علم الانام، علم کہتے ہیں جھنڈا
جنڈ چھُ آسان فلیگ لیکن یہاں مراد ہے سردار. انام کو مخلوق. انام کیا گو؟ جو مخلوق کے سردار ہیں، یعنی علمی اعتبار سے یہ علم الانام، لوگ ان کو اپنا سردار مانتے تھے علمی لحاظ سے. ہاں سو چھُ اچھا یہ چھُ مختلف نسخن ہز یہ سے اختلاف آسان، عبارت کا اختلاف ہوتا ہے مختلف نسخ کے اعتبار سے، وہ بھی آئے گا آگے. بہرحال علم الانام لوگوں کا سردار. حجت الاسلام. حجت الاسلام کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں. حجت الاسلام حدیث کی اصطلاح میں وہ محدث، وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کتاب کو، وہ محدث جس کو 3 لاکھ احادیث کا پورا علم ہو، جس کو 3 لاکھ احادیث کا پورا علم ہو، اس کو کہتے ہیں حجت الاسلام. یہ آج کے زمانے کی طرح تھوڑی نہ ہے ہر ایک کو حجت الاسلام، شیخ الحدیث، حالانکہ یہ بہت بڑے القاب ہے، اس کے لیے تو ایسی صلاحیت ہونی چاہیے. حجت الاسلام 3 لاکھ احادیث کا جاننے والا، پورا علم ہو. یہ کچھ لکھت کہ 3 لچھ حدیث گژھن یاد آسن. حوال کتاب الفوز السمائی، الفوز جلد 1، جیم لکھو پتہ لکھو 1، جلد 1 صفحہ 48، صفحہ 48. اچھا ٹھیک. ہاں اور علامہ آپ کو پتہ ہی، علامہ کہتے ہیں بہت زیادہ علم رکھنے والا، جس کو علم کے تمام فنون میں جس کی مہارت ہو اس کو علامہ کہتے ہیں. اب دیکھیے آپ اب ترجمہ کریں گے. واحد صاحب ونتھو جو دھیان ترجمہ اس کن. اصل مقصد چھن لغوی یا سے بحث کریں سوئیں کیا. ہاں ترجم صحیح گژھن قدر، ترجمہ صحیح ہونے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم الفاظ کی تحقیق تک جائے. اس لیے قال فرمایا، قال کے معنی یہ فعل ہے، جیسے آپ نے ضرب پڑھا، نصر پڑھا، اس نے مارا، اس نے مدد کی، اس طرح قال اس نے کہا یعنی فرمایا. فرمایا کس نے فرمایا؟ الشیخ محدث الامام مقتدا الفقیہ فقاہت رکھنے والا علم الانام لوگوں کے سردار حجت الاسلام 3 لاکھ احادیث کا علم. اچھا کرن 3 لاکھ احادیث کا علم ترجم شدی کہ اچھا کرن ترجمہ شدی حجت الاسلام، لیکن لفظوں کی تحقیق میں نے بتا دی، بس آپ کو خود ہی سمجھ میں آنا چاہیے. اب آواز ہے یون مین؟ ہاں تھا فون. چلیے اب ہم ترجمہ کیا کریں گے، آپ بالکل دھیان سے سنیں. فرمایا شیخ امام فقیہ علم الانام حجت الاسلام ابو جعفر الوراق یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ کا وزن ہے. مبالغہ روپیہ پیسے والا، کاغذ بیچنے والا، کاغذ بنانے والا. وراق کے معنی یہ ہیں سارے، روپیہ پیسہ والا. یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام جعفر بہت زیادہ امیر بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رئیس بھی بنایا تھا، اور کاغذ بیچنے والے بھی تھے. یہ بھی معنی کیا ہے کچھ حضرات نے، کاغذی کام کرن تجارت حض، اور کاغذ بھی بناتے تھے، یہ بھی فرمایا. ابو جعفر یہ تو کنیت ہے، اس کی نام کیا ہے اصل میں؟ احمد ابن محمد. بہرحال انہوں نے فرمایا، یہ جو وراق آیا یہاں لفظ، اور التحاوی آیا، یہ بھی نسبت ہے، نسبت الی قریہ، نسبت الی قریتہ، ان کے گاؤں کی طرف نسبت، دیہات تھا یہ تہا، اس کی طرف نسبت کرتے ہیں، تہاوی کہا. مصری چنانچہ مصر کے رہنے والے تھے، اس لیے مصری بھی فرمایا. یہ تو حضرت کا نام ہو گیا، ٹھیک ہے.
اد گو ترجم کمپلیٹ. لفظی تحقیق آپ یاد رکھیں، بس ترجمے میں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ حجت الاسلام کس کو کہتے ہیں، یہ ترجمے میں لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. بس آپ کو سیدھے کہنا ہے حجت الاسلام ہے، امام ہے، فقی ہے، لیکن خود ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کا مطلب چکے اس کے کیا معنی ہے. اب انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا ھذا ذکر بیانی، ھذا ذکر عقیدت اہل السنت والجماعت، یہ بیان ہے، یہ بیان ہے اہل السنت والجماعت کے عقائد کا، کے عقائد. تو تھو واحد صاحب ترجمہ لکھو تو ونکس کی تھی تھو یاد یہ ترجم، پتہ کرو پنہ جائے پانے ترجم، اس وقت آپ لکھیں پھر تاکہ یاد رہے ہمیشہ. فی الحال جو میں ترجمہ کر رہا ہوں میں اپنے گرامر کے حساب سے کرا رہا ہوں تو یہ سہل. ھذا ذکر بیان، یہ علی عقیدت اہل السنت والجماعت، اہل السنت والجماعت کے عقائد کے بیان کا ذکر ہے، کے بیان کا، یہ جو ہم ذکر کریں گے آگے. علی مذہب فقہاء الملت، علی مذہب فقہاء ملت کے مذہب پر، یعنی جو فقہاء ملت گزرے ہیں ان کے مذہب کے مطابق یہ عقیدہ اہل السنت والجماعت کا بیان ہے. دیکھیے لفظی ترجمہ تھا، آپ کو یاد رہنا چاہیے. ھذا ذکر بیان عقیدت اہل السنت والجماعت علی مذہب فقہاء الملت، یہ فقہاء ملت کے مذہب کے مطابق اہل السنت والجماعت کے عقائد کا بیان ہے. ترجمہ دیکھیے پیچھے سے کرتا آ رہا ہوں میں. یہ فقہاء ملت کے مذہب کے مطابق اہل السنت والجماعت کے بیان کا ذکر ہے. اب وہ فقہاء ملت کون ہے؟ اس کا آئے گا اب یہاں سے بدل. ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت الکوفی، وہ فقہاء ملت کون ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جن کا نام ہے الکوفی. یہ فقہاء ملت سے مراد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک تو یہ ہے امام ابو حنیفہ. اب امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ مختصر لکھیں کہ امام ابو حنیفہ کنیت ہے. ابو حنیفہ، آپ کو قلم تیز چلانا پڑے گا. ابو حنیفہ کنیت ہے، کنیت ہے. ہاں شروع میں تھوڑا یہ لکھنا پڑتا ہے، باقی آگے انشاءاللہ آسان ہے. نام نعمان ہے، والد کا نام ثابت ہے، کوفہ کے رہنے والے تھے. عبد الملک بن مروان، عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں، عہد خلافت میں سن 70 ہجری میں پیدا ہوئے. سن 70 ہجری میں پیدا ہوئے. امام مالک سے عمر میں بڑے ہیں. سن 150 ہجری میں وفات ہے. اجلہ تابعین میں سے ہیں. الف جیم لام ہا، اجلہ تابعین میں سے ہیں. یعنی جو جلیل قدر تابعین ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں
अजिले ताबिईन में 26 सहाबे किराम की जियारत का शर्फ हासिल हुआ है। वाहिद साहब लेखन छुआ हासिल है। हाँ तो थे वन दिम हवाल वाहिद साहब थे ध्यान। इमाम शमसुद्दीन ज़हबी, इमाम शमसुद्दीन ज़हबी रहिमहुल्लाह ताला ताला ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको। अपनी मारकतुल आरा मीम आइन रा मारकतुल काफता गोलता मारकतुल आरा हमजा के साथ आरा। इमाम शमसुद्दीन ज़हबी रहिमहुल्लाह ताला आरा किताब अपनी मारकतुल आरा किताब सियर अलामिन नुबला वाहिद साहब हवाल थे ये मजबूत हवाल सियर अलामिन नुबला ये रूम आला मिन नुबला आलाम पत लगाउन मीम पत अलिफ नून अन नुबला बस उस किताब हूं फोटो ते वन वाहिद साहब यह जरो तादीलुक यह सा यह बाब मैदान अत मज इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पे यह सा कह नफर कुन सात कत कर सह कर यमवे किताबों मज यानी तम किताब यानी जन प्रेथ कस नजदीक मुसल्लम खास तौर पर हाफिज शमसुद्दीन ज़हबी रहमहुल्लाह ताला यह किताब यह सारी मानन इसलिए यह हवाल वारिया ज्यादा मजबूत तिमन लुकन खतर यमन जन थोड़ा बहुत दिलस मज आस कह वरना तो मुसल्लम जो मुसल्लम शख्सियत होती है यमिस पूर उम्मत 60-70% लोग ये उम्मत करन फॉलो तमिस पे अगर कुन त किस्म कह जरा सह जरा मरदूद मानना ठीक है। हाँ क्या शाहिद अत गवाही सोदी यानी तजुर्बा इसका शाहिद है और जहाँ तवातुर इसका चला आ रहा है कि उनको लोग फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो सही आदमी थे। अब कोई किताब का हवाला दे सह कर किताब हवाल कहीं नुकसान होत कर उम्मत तवातुर सा नकल करन या फॉलो करन ठीक है। ये मैंने आपको एक मजबूत बात बताई। अब ये देखिए अपनी मारकतुल आरा किताब सियर आलाम नुबला में क्या कहते हैं हाफिज शमसुद्दीन ज़हबी। देखिए मैंने इसका फोटो लिया था। चुनाचे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तर्जमे में लिखते हैं क्या फरमाते हैं। मैं लिखो तो इसको अल इमाम लिखो अल इमाम फकीहुल मिल्लती फकीहुल मिल्लत आलिमुल इराक़ी रागी अबू हनीफत नुअमान النعمان بن ثابت نعمان بن ثابت أبو حنيفة النعمان بن ثابت ابن زوتی یا زوتا دونوں پڑھ سکتے ہیں ابن زوتا زا واو طایا ابن زوتا یا زوتی دونوں التیمیو یہ بھی ان کی ایک نسبت قبیلے کی طرف التیمیو لکھوا الکوفیو لکھوا یقالو
یا قاف الف زور قا یقا لام پچھلو یقالو أنس انه إنه من ابناء الفارس یا فرس من ابناء الفارس یہ تو ہو گیا حوالہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کیا ہے. چنانچہ حافظ شمس الدین ذہبی اپنی اس مشہور کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ امام ہے، فقیہ ہے، عالم ہے، ہاں یہ سب القاب سے ان کو نوازا. تو یہ ایک روشن دلیل ہے اس بات کی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے فقیہ اور عالم تھے. اس لیے فرمایا جو ملت کے فقہا ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. دویم یم فقہاء ملت کم چھ ات کتاب کن تھیتو نظر وۄنۍ و ابی یوسفہ بیٚیہِ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ و ابی یوسفہ یعقوب ببن ابراہیم الانصاری. یعقوب ببن با پر زبر آئے گا کیونکہ یہ حالت جری میں ہے. یعقوب ببن ابراہیم الانصاری. اور فقہاء ملت کے مذہب پر یہ بیان کیے جائیں گے. دوسرے نمبر پر کون ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. یمن ہند کیا ونان مختصر تعارف یہ کہ نا یمن ابو یوسف کنیت اور ناو اصل یعقوب والد صاحب ناو ابراہیم. اوے ون میں ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم. اچھا ٹھیک. آواز سمجھ؟ ابو یوسف کنیت ناو اصل یعقوب ابن ابراہیم. ابراہیم والد صاحب ناو. صحیح قول کے مطابق سن 93 ہجری میں ولادت ہوئی. سن 93 ہجری 93 ہجری میں یہز یہ کیا ونان ولادت. تو وچھان یم کتنے پرین حضرات چھ. گویا پہلی صدی کے لوگ ہیں یہ. اچھا ٹھیک. اونچے درجے کے حافظ حدیث تھے. یہ لکھو تو سوچ اونچے درجے کے اس کو سبق تھوڑا مشکل بان انشاءاللہ پگہ گژھِ پتہ بوزن تو بس سمجھن. اللہ تعالیٰ نے بے نظیر حافظہ دیا تھا. شاباش. اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. علامہ ابن الجوزی واحد صاحب لکھ جو پوائنٹ اہم پوائنٹ. علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی نے ان 100 افراد میں ان کا شمار کیا ہے. ابن الجوزی نے ان 100 افراد میں ان کا شمار کیا ہے یعنی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو اس امت کے مخصوص اور بے نظیر صاحب حافظہ ہوئے ہیں. علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان 100 افراد میں ان کا شمار کیا ہے جو اس امت کے مخصوص اور بے نظیر صاحب حافظہ ہوئے ہیں. یا وہ سمجھ دو. آپ کے اساتذہ و تلامذہ کی بڑی تعداد ہے. آپ کے اساتذہ و تلامذہ کی، تلامذہ کہتے ہیں شاگردوں کو، تلمیذ کی جمع پڑھو تلمیذ القراۃ الواضحہ میں. منیب صاحب سمجھ ہے یوان؟ آپ کے اساتذہ و تلامذہ کی بڑی تعداد ہے.
لکھوا لکھواس یہ تھاؤن یاد زبان یم گژھن ڈیٹ آف برتھ وغیرہ یاد آسن امہ سۭتۍ چھُ انسانس ذہن بنان مضبوط قوت حافظہ اصل چھُ علماء منٛز تہِ یِوان ساروی کھۄتہٕ قٲبل عٲلم سُے ماننہٕ ییٚمِس یِم سٲری سنہِ پیدائش رجالن ہٕنٛز بحث یِہٕنٛز حالات زندگی یاد آسہِ امام احمد ابن حنبل اور امام محمد اور امام اور جیسی مایا ناز امام احمد ابن حنبل بہت بڑی شخصیت ہے اور امام محمد بن حسن الشیبانی جیسی مایا ناز شخصیتوں کو مایا ناز شخصیتوں کو دیکھو آپ سے شرف تلمذ تالامیم ذال شرف تلمذ حاصل ہے بس ہاں تریم چھ پت امام محمد ابن حسن الشیبانی ٹھیک چھا یم تہ چھنا فقہاء ملتو مز ہاں یمن ہند تہ لکھو تھوڑا سا جلدی جلدی ابو عبداللہ کنیت ہے امام محمد لکھو پٹھ کن بڑھ پتہ لکھو تلکن ابو عبداللہ کنیت ہے ابو عبداللہ نام محمد ہے نام والد کا نام حسن ہے والد کا نام حسن ہے لکھنا شیبانی یہ قبیلے کی طرف نسبت ہے شیبانی قبیلے کی طرف نسبت ہے ٹھیک ہے شیبانی قبیلے کی طرف نسبت ہے آپ کی ولادت آپ کی 132 ہجری میں واسط میں ہوئی واسط جگہ کا نام ہے واسط واو الف سین تو واسط میں ہوئی 132 ہجری میں واسط میں ہوئی پھر والدین مستقل طور پر کوفہ منتقل ہو گئے پتہ گئی کوفہ مستقل طور پر کیاز کوفہ اس تمہ سات علمک سمندر تو گڑ اس لیے ساری گژھان تور پتہ علمو موجوب ہجرت کرنے ٹھیک ہے
کوفہ ہی میں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی. کوفہ ہی میں تو کیا مقام لگن یہ پتہ اوے ضروری لکھن یہ کوفہ ہی میں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی. ہوئی. ہاں تفسیر تفسیر لغت لغت اور ادب میں، ادب مطلب زبان بولیں عربی زبان، اور ادب میں اور ادب میں مہارت تامہ رکھتے تھے. مہارت تامہ رکھتے تھے. مہارت تامہ رکھتے تھے. دیکھو فقہ کی تکمیل، فقہ کی تکمیل، شاباش تیز پہن تھوڑا تو مکلاؤ. فقہ کی تکمیل امام اعظم امام اعظم اور امام ابو یوسف اور ابو یوسف سے کی، اور حدیث کی تکمیل تکمیل امام مالک. اللہ اکبر، کیا شان ہے ان بزرگوں کی، اللہ اکبر. امام مالک امام علی اور امام اوزاعی، الف واو زا الف زبر زا عین تیا، امام اوزاعی رائی وغیرہ سے وغیرہ سے شاباش وغیرہ سے اوزاعی وغیرہ سے کی. اچھا ٹھیک. لکھواز اچھا امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو سمجھو کہ آپ کے خاص شاگردوں میں ہیں. امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ خاص شاگردوں میں کو کمپلیٹ. بس تو یہ ہے فقہائے ملت، یہ ہے فقہائے ان کا تعارف ہو گیا. الحمدللہ یہ بہت اہم چیز ہے، تبھی جا کر آدمی کو عظمت آتی ہے. یہ گوا کمپلیٹ لکھو تو لکھو حظ. ہاں وشو کیا وہیں کر بہ ترجمت بس. هذا ذکر بیان عقیدت اہل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی. یہ فقہائے ملت
کے مذہب کے مطابق اہل سنت والجماعت کے عقائد کا ذکر ہے۔ فقہ ملت سے مراد ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت الکوفی اور امام ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری اور ابی عبداللہ محمد ابن الحسن الشیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ تو ان کے مذہب کے مطابق عقائد کا ذکر ہے اور بیان ہے۔ اور کس کا بیان ہے؟ دوسری بات، وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ اصول الدین، اصول دین میں وہ کیا اعتقاد رکھتے تھے، اس میں بھی اس کا بھی بیان ہے اس کتاب میں۔ اصول دین میں سے وہ کیا اعتقاد رکھتے تھے، کن عقائد کا اعتقاد رکھتے تھے، تو اس کا بھی بیان ہے۔ وَيَدِينُونَ بِهِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین کے لیے وہ کیا دین سمجھتے تھے، اس کا بھی بیان ہے۔ وَيَدِينُونَ، سمجھ آواز؟ اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ اہل السنت، وشو ترجمہ ہے عامر صاحب، یہ اہل السنت والجماعت کے عقائد کا بیان ہے۔ شاباش، سہل ترجم کر بوئیں۔ یہ اہل السنت والجماعت کے عقائد کا بیان ہے۔ فقہائے ملت، فقہائے ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کوفی اور ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم انصاری اور ابو عبداللہ محمد ابن حسن الشیبانی رضوان اللہ علیہ اجمعین نے مذہب کے مطابق اور اصول دین میں اور اصول شاباش اور اصول دین میں جو وہ اعتقاد رکھتے ہیں، تحت تجھ بیان، اور اصول دین میں جو وہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ تریم چیز آخری کا، وَيَدِينُونَ بِهِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور رب العالمین کے لیے جس چیز کو دین بنائے ہوئے ہیں ان چیزوں کا بیان ہے، ان چیزوں کا، اور رب العالمین کے لیے جس چیز کو وہ دین بنائے ہوئے ہیں، رب العالمین کے لیے وہ جس چیز کو دین بنائے ہوئے ہیں، بریکٹس میں ان چیزوں کا بیان ہے، ان چیزوں کا رب ہو گیا۔ تو یہ تو ہو گیا تھوڑا سا اس کا تعارف شروع میں۔ اب کیا ہے وہ کہتے ہیں، اب امام ابو جعفر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اعتقاد رکھتے ہیں، فی توحید اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا۔ نقول فی توحید اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کہتے ہیں۔ نقول کیا گو، قال یقول کہنا، نقول ہم کہتے ہیں، جمع کسے گئے، جمع متکلم، واحد صاحب جمع متکلم سے ایک چیئے تو کسی ترجم پانے ان سمجھ پانے عربی حساب جو آپ نے عربی پڑھی ہے۔ قال گف ماضی، یقول گو مضارع، یقول یقولانی یقولون، تقول تقولانی یقولنا، تقول تقولانی تقولون، تقولین تقولانی تقولنا، اقول نقول، آو جمع سے گا تو نقول ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ توحید باری سے متعلق کیا کہتے ہیں، ہم اس اعتقاد کا اعلان کرتے ہیں۔ نقول کا ترجمہ اعلان بھی کر سکتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کیا، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، ان اللہ تعالیٰ واحد، شاباش، ان اللہ تعالیٰ واحد، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اور جب اکیلا کہا بس اب یہ بات بتانے کی ضرورت تھوڑی تھی لا شریک لہ، لیکن پھر بھی تاکید در تاکید، لا شریک لہ، اس کا کوئی ساجی نہیں، ساجی سین الفسا جیم دوچشم یا یہاں ساتھی نہیں، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، شریک کا شریک کی ترجمہ کیجئے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لا شیء مثلہ، کوئی چیز اس جیسی نہیں، کوئی چیز، ولا شیء یعجزہ،
اور کوئی بھی شے اس کو عاجز نہیں کر سکتی، اور کوئی بھی شے اس کو عاجز نہیں کر سکتی. تو ساری کھت گۄڈنٮ۪تھ کیا چھِ أسۍ وَنان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یِم زن فقہائے ملت گزرے تِم کیا چھِ توحید کس بارس میں وَنان؟ دپان تِم چھِ فرماوان نقول فی توحید اللہ تعالی، ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق اعلان کرتے ہیں بتوفیق اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. کیا اعلان کرتے ہیں؟ ان اللہ تعالیٰ واحد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں، ولا شیء مثلہ، کوئی بھی شے اس جیسی نہیں ہے، اور ولا شیء یعجزہ، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کے برابر جب کوئی ہے نہیں تو اللہ کو عاجز کہاں سے کرے گی؟ ٹھیک ہے. اب اس کی واضح مثال قرآن کریم میں. کوئی بندہ اشکال کرے اللہ تعالیٰ واحد ہی کیوں ہے، دو کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ الہ اسی کو کہتے ہیں جس کے ہاتھوں میں، جس کی قدرت میں پوری کائنات کا تصرف اور قابو، کنٹرول ہو. اگر دو تین خدا ہوتے تو پھر اختلاف آراء کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو جاتا. یہ قرآن کریم ہے. لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے آسمان و زمین میں آلہۃ، بہت سارے خدا، لفسدتا، تو پھر فساد پیدا ہوتا. ایک خدا کہتا میں یہ کام کروں گا، دوسرا کہتا میں نہیں کروں گا، تیسرا کہتا نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، چوتھا کہتا نہیں ہونا چاہیے. تو اس اختلاف آراء کی وجہ سے پھر آپس میں درہم برہم ہو جاتا سارا نظام. یہ قرآن کریم نے مثال دی، شاید سورہ انبیاء میں ہے. لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، تو فساد پیدا ہوتا. معلوم ہوا فساد نہیں ہوا، فساد شاباش، دو تین ہوتے تو کیا ہوتا؟ ضرور فساد ہوتا کہ نہیں ہوتا، لیکن فساد ہوا نہیں، سارا نظام صحیح سے چل رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ پھر الہ بھی ایک ہی ہے. یہ قرآن کریم نے یہ سمجھایا ہمیں. اب اتنا سمجھ تو یہ بس. یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا بیان آ گیا توحید کے بارے میں. کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اور صفات کیا ہے اور ہمارا کیا اعتقاد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ونکتفی بہذا القدر اليوم فللہ الحمد اولا وآخرہ.